حضرت امام مہدی علیہ السلام کا پایہ تخت شہر کوفہ ہوگا۔ مکے میں آپ کے نائب کا تقرر ہوگا، آپ کا دیوان خانہ اور آپ کے اجرائے حکم کی جگہ مسجد کوفہ ہوگی۔ بیت المال مسجد سہلہ قرار دی جائے گی اور خلوت کدہ نجف اشرف ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 27 مخلصین آپ کی خدمت میں کوفے سے اس قسم کے پہنچ جائیں گے جو حاکم بنائے جائیں گے، جن کے اسماء کتاب منتخب بصائر میں یہ ہیں کہ یوشع بن نون، سلمان فارسی، ابو دجانہ انصاری، مقداد ابن اسود، مالک اشتر اور قوم موسیٰ کے 15 افراد اور 7 اصحاب کہف۔ وہ اس طرح کہ ان تمام افراد کو اور ان کے علاوہ دیگر افراد کو ان کی قبروں سے امام مہدی علیہ السلام کی نصرت کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ علامہ عبدالرحمن جامی کا کہنا ہے کہ سب لوگ آپ کی بیعت کریں گے، آپ جانوروں کی زبانوں سے بھی واقف ہوں گے اور آپ انسانوں اور جنوں میں عدل و انصاف کریں گے۔ علامہ طبرسی کا کہنا ہے کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے اصول پر احکام جاری کریں گے، آپ کو گواہ کی ضرورت نہ ہوگی، آپ ہر ایک کے عمل سے بالہام خداوندی واقف ہوں گے۔ امام شبلنجی شافعی کا بیان ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو تمام مسلمان خواص اور عام خوش و مسرور ہو جائیں گے۔ ان کے کچھ وزراء ہوں گے جو آپ کے احکام پر لوگوں سے عمل کروائیں گے۔ علامہ حلبی کا کہنا ہے کہ اصحاب کہف آپ کے وزراء ہوں گے۔ غایۃ المقصود کے مطابق کہ اس میں درج ہے آپ کے جسم کا سایہ نہ ہوگا۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انصار و اصحاب امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ خالص اللہ والے ہوں گے اور آپ کے گرد لوگ اس طرح جمع ہو جائیں گے جس طرح شہد کی مکھی اپنے یاسوب یعنی بادشاہ کے گرد جمع ہو جاتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ظہور کے بعد آپ سب سے پہلے کوفہ تشریف لے جائیں گے اور وہاں کے کثیر افراد قتل کریں گے۔ آپ کے عہد حکومت میں مکمل امن و سکون ہوگا۔ بکری، بھیڑ، گائے، شیر، انسان، سانپ، درندے، چرند پرند سب ایک دوسرے سے بے خوف ہو جائیں گے۔ گناہ کا ارتکاب بالکل بند ہو جائے گا اور تمام لوگ پاک باز ہو جائیں گے۔ جہل، بخل، حسد، کافور ہو جائیں گے۔ عاجزوں، ضعیفوں کی داد رسی ہوگی۔ ظلم دنیا سے مٹ جائے گا۔ اسلام کے قالب بے جان میں روح تازہ پیدا ہوگی۔ دنیا کے تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے۔ نہ عیسائی ہوں گے، نہ یہودی، نہ کوئی اور مسلک ہوگا، صرف اسلام ہوگا اور اسی کا ڈنکا بجتا ہوگا۔ آپ دعوت بالسیف دیں گے، یعنی تلوار کے ذریعے دعوت۔ جو آپ کے در پہ نزاع ہوگا قتل کر دیا جائے گا۔ جزیہ موقوف ہوگا۔ پروردگار عالم کی جانب سے شہروں کے بڑے بڑے میدانوں میں مہمان نوازی ہوگی۔ ساری کائنات مسرتوں سے معمور ہوگی۔ غرض یہ کہ عدل و انصاف سے دنیا بھر جائے گی۔
دنیا کے تمام مظلوم بلائے جائیں گے اور ان پر ظلم کرنے والے حاضر کیے جائیں گے، حتیٰ کہ آل محمد علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والے بلائے جائیں گے۔ حضرت امام عجل اللہ تعالی فرجہ مظلوم کی داد رسی فرمائیں گے اور ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام امور میں نگرانی کا فریضہ ادا کرنے کے لیے جلوہ افروز ہوں گے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی سابقہ زمینی زندگی یعنی 23 سالہ زندگی میں 7 سالہ موجودہ زمینی زندگی کا اضافہ کر کے 40 سال کی عمر میں انتقال کر جائیں گے اور آپ کو روضہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نظام کائنات پر حکمرانی کریں گے، جس کی طرف قرآن مجید میں دابۃ الارض سے اشارہ کیا گیا ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدت حکومت کیا ہوگی۔ اس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ ارشاد مفید میں 533 میں 7 سال اور 537 میں 19 سال۔ حالات احادیث اور اقوال علماء سے استنباط کر کے 20 سال کو ترجیح دی ہے۔ ارشاد مفید اور نور الابصار میں بیان کیا گیا ہے کہ 1 سال 10 سال کے برابر ہوں گے۔ غرض یہ کہ آپ کی وفات کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کو غسل و کفن دیں گے اور نماز پڑھا کر دفن فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے عہد ظہور میں قیامت سے پہلے زندہ ہونے کو رجت کہتے ہیں۔ یہ رجت ضروریات مذہب امامیہ میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہور کے بعد بحکم خدا شدید ترین کافر اور منافق اور کامل ترین مومنین حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین بعض انبیاء برائے اظہار دولت حق محمدی دنیا میں پلٹ کر آئیں گے۔ اس میں ظالموں کے ظلم کا بدلہ اور مظلوموں کو انتقام کا موقع دیا جائے گا اور اسلام کو اتنا فروغ دے دیا جائے گا کہ لے ظہر علی الدین کلہ دنیا میں صرف ایک اسلام رہ جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کا مکمل بدلہ لے لیا جائے گا اور دشمنان آل محمد کو قیامت میں عذاب اکبر سے پہلے رجت میں عذاب ادنیٰ کا مزہ چکھایا جائے گا۔ شیطان سرور کائنات اشرف الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں نہر فرات پر ایک عظیم جنگ کے بعد قتل ہوگا۔ ائمہ طاہرین کے ہر عہد حکومت میں اچھے برے زندہ کیے جائیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے عہد میں جو لوگ زندہ ہوں گے ان کی تعداد 4000 کے قریب ہوگی۔ شہداء کو بھی رجت میں ظاہری زندگی دی جائے گی تاکہ اس کے بعد جو موت آئے اس سے آیت کے حکم کل نفس ذائقۃ الموت کی تکمیل ہو سکے اور انہیں موت کا مزہ نصیب ہو جائے۔ اسی رجت میں باوعدہ قرآنی آل محمد علیہ السلام کو
حکومت عامہ عالم دی جائے گی، اور زمین کا کوئی گوشہ ایسا نہ ہوگا جس پر آل محمد علیہ السلام کی حکومت نہ ہو۔ اس کے متعلق قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ آیات موجود ہیں، جس کی تفصیل کتاب حق الیقین میں بیان کی گئی ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ یہ کائنات کی ظاہری حکومت و وراثت آل محمد کے پاس کب تک رہے گی۔ اس کے متعلق ایک روایت 8000 سال کا حوالہ دے رہی ہے، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی حکومت کریں گے، اور دیگر ائمہ طاہرین ان کے وزراء اور سفراء کی حیثیت سے ممالک عالم میں انتظام و انصرام فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر امام علی ترتیب حکومت کریں گے۔ حق الیقین اور غایۃ المقصود کے مطابق حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ظہور اور نظام عالم پر حکمرانی کے متعلق قرآن مجید میں باصراحت موجود ہے۔ اخرجنا لہم دابۃ من الارض۔ علماء فریقین یعنی شیعہ و سنی کا اتفاق ہے کہ اس آیت سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ علامہ محسن فیض کاشانی فرماتے ہیں، اس کی طرف توریت میں بھی اشارہ موجود ہے۔ آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ ایسے لوگوں کی تصدیق نہ کریں گے جو خدا کے مخالف اور اس کی آیتوں پر یقین نہ رکھنے والے ہوں گے۔ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سے برآمد ہوں گے۔ ان کے ہاتھ میں حضرت سلیمان کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا۔ جب قیامت قریب ہوگی تو آپ عصا اور انگشتری سے ہر مومن و کافر کی پیشانی پر نشان لگائیں گے۔ مومن کی پیشانی پر ھذا مومن حقا اور کافر کی پیشانی پر ھذا کافر حقا تحریر ہو جائے گا۔ علامہ لغوی کتاب مشکاۃ المصائب میں تحریر فرماتے ہیں کہ دابۃ الارض دوپہر کے وقت نکلے گا، اور جب اس دابۃ الارض کا عمل درآمد شروع ہو جائے گا تو باب توبہ بند ہو جائے گا، اور اس وقت کسی کا ایمان لانا کارگر نہ ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام علی علیہ السلام مسجد میں سو رہے تھے، اتنے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا قم یا دابۃ اللہ۔ اس کے بعد ایک دن فرمایا یا علی اذا کان اخرجک اللہ، اے علی جب دنیا کا آخری زمانہ آئے گا تو پروردگار عالم تمہیں برآمد کرے گا، اس وقت تم اپنے دشمنوں کی پیشانیوں پر نشان لگاؤ گے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ علی دعوت الجنہ ہیں۔ کثیر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آل محمد علیہ السلام کی حکمرانی اس وقت تک قائم رہے گی جب تک دنیا کے ختم ہونے میں 40 ایام باقی رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 40 ایام کی مدت قبروں سے مردوں کے نکلنے اور قیامت کبریٰ کے لیے ہوگی۔ حشر و نشر، حساب و کتاب، سور پھونکنا اور دیگر لوازمات کبریٰ اسی میں ادا ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام لوگوں کو جنت کا پروانہ دیں گے۔ لوگ اسے لے کر پل صراط پر سے گزریں گے، پھر آپ حوض کوثر کی نگرانی کریں گے۔ جو دشمن آل محمد حوض کوثر پر ہوگا
اسے آپ اٹھا دیں گے۔ پھر آپ لوائے الحمد یعنی محمدی جھنڈا لے کر جنت کی طرف چلیں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے ہوں گے، انبیاء اور شہداء اور صالحین اور دیگر آل محمد کے ماننے والے پیچھے ہوں گے۔ پھر آپ جنت کے دروازے پر جائیں گے اور اپنے دوستوں کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کریں گے اور دشمنوں کو جہنم میں جھونک دیں گے۔ اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کرام کو جمع کر کے فرما دیا تھا کہ علی زمین و آسمان دونوں میں میرے وزیر ہیں۔ اگر تم لوگ پروردگار عالم کو راضی کرنا چاہتے ہو تو علی کو راضی کرو، اسی لیے کہ علی کی رضا خدا کی رضا اور علی کا غضب خدا کا غضب ہے۔ علی کی محبت کے بارے میں تم سب کو خدا کے سامنے جواب دینا پڑے گا، اور تم علی کی مرضی کے بغیر جنت میں نہ جا سکو گے۔ اور علی سے کہہ دیا کہ تم اور تمہارے شیعہ خیر البریہ یعنی خدا کی نظر میں بہترین لوگ ہیں، یہ قیامت میں خوش ہوں گے اور تمہارے دشمن ناشاد و نامراد ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر، ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔